Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I hope all of you will be fine. Today we are going to learn topic causes of separation of East Pakistan. Causes کہتے ہیں وجوہات یا اسباب کو separation علیحدگی کی of East پاکستان مشرقی پاکستان کی علیحدگی کی وجوہات. A brief overview of the secession of East Pakistan can be taken from the following facts کہ یہاں پہ ایک بریف سا اوور ویو ہے یا ہم جائزہ لیتے ہیں کہ کون کون سی وجوہات تھی ایسٹ پاکستان کی سپریشن کی. جغرافیکل ڈسٹینس، جغرافیائی فاصلہ. There was a distance of 1000 miles between East and West Pakistan کہ ایسٹ اور ویسٹ یا مشرقی اور مغربی پاکستان کے درمیان تقریباً 1000 میل کا فاصلہ تھا. Between these two wings ان دو حصوں کے درمیان there was India ان کے درمیان میں کیا تھا؟ انڈیا کا علاقہ تھا یا انڈیا تھا. which had been engaged جو کہ مصروف تھا in its efforts اپنی کوششوں میں to undermine کمزور کرنے کی پاکستان integrity ever since the partition of subcontinent in 1947 کہ 1947 سے لے کے اب تک وہ لگاتار مصروف تھا کہ وہ پاکستان کو کمزور کرے، اس کے وقار کو جو ہے وہ کم کر دے پارٹیشن سے لے کے اب تک. Maintaining political and cultural ties between two wings 1000 miles apart was a challenging task کہ برقرار رکھنا سیاسی اور ثقافتی تعلقات کو دونوں حصوں کے درمیان جو کہ جن میں ہزاروں میل کا فاصلہ تھا ایک بہت مشکل کام تھا. The cultures of two parts were also very different from each other ان دونوں ملکوں کے ان دونوں حصوں کے جو ثقافت تھی وہ بہت زیادہ مختلف تھی ایک دوسرے سے. ایسٹ پاکستان was economically backward as compared to the other provinces دوسرے صوبوں کے مقابلے میں جو مشرقی پاکستان تھا وہ معاشی طور پر پسماندہ تھا یا کمزور تھا. This created a sense of deprivation in the local population اس صورتحال نے یا اکنامکلی جو ویک تھا اس نے کیا کیا کہ ایک محرومی کی جو تھی نا سینس لوگوں میں یا محرومی کا احساس پیدا کیا مقامی لوگوں کے اندر which led to separation of East پاکستان جو کہ وجہ بنا ایسٹ پاکستان یا مشرقی پاکستان کی علیحدگی میں. امپیکٹ آف ہندوز آن ٹریڈ اینڈ سروسز کہ ہندوؤں کے اثرات تجارت پر اور نوکریوں پر. In East Pakistan, trade and government jobs were dominated by Hindus in large numbers کہ ایسٹ پاکستان میں جو تجارت تھی اور جو حکومتی نوکریاں تھیں ان پر ہندو غالب تھے بہت بڑی تعداد میں. and they were stirring up the separation sentiments under hidden motives کہ وہ اپنی خفیہ حرکتوں سے جو ہے وہ اشتعال پیدا کرتے تھے سپریشن سے متعلقہ مطلب لوگوں کو وہ ابھارتے تھے کہ وہ الگ ہو جائیں ویسٹ پاکستان سے. اکانومک بیکورڈنس معاشی پسماندگی. ایسٹ پاکستان واز اکانومیکلی بیکورڈ کہ مشرق پاکستان معاشی طور پر پسماندہ تھا. اینڈ نو گورنمنٹ ٹک ایڈیکیٹ میئرز ٹو ریموو اکانومک ڈسپیرٹیز آف دس ریجن کہ کسی بھی حکومت نے کوئی مناسب اقدامات نہ اٹھائے ختم کرنے کے لیے یہ جو معاشی جو تفرق تھا اس ریجن کا یا اس علاقے کا. ڈسپیرٹیز کا مطلب ہے فرق، مطلب یہ کہ دونوں علاقوں میں جو فرق تھا معیشت کا اس کو ریموو کرنے کی کسی بھی حکومت نے کوئی خاطر خواہ کوشش نہیں کی. رول آف ہندو ٹیچرز ہندو اساتذہ کا کردار. ایجوکیشن سیکٹر ان ایسٹ پاکستان واز ٹوٹلی انڈر دا کنٹرول آف ہندوز کہ جو تعلیم کا شعبہ تھا ایسٹ پاکستان کا وہ مکمل طور پر کنٹرول میں تھا یا قابو میں تھا ہندوؤں کے. دے پوائزنڈ دا بنگالیز اگینسٹ پاکستان کہ کیا کرتے تھے کہ یہ زہر بھرتے تھے بنگالیوں کے اندر پاکستان کے خلاف اینڈ اروز دیئر سینٹیمنٹس اور ان کے غصے کو یا ان کی نفرت کو ابھارتے تھے. لینگویج ایشو زبان کا مسئلہ. although language issue was resolved under the constitution of 1956 and 62
کہ جو زبان کا مسئلہ تھا اس کو 1965 اور 1962 1956 اور 62 کے جو آئین یا قانون تھا اس میں اس کو ریزالو کیا گیا تھا، حل کیا گیا تھا۔ اس میں کیا تھا کہ اردو اور بنگالی دونوں کو نیشنل لینگویجز کا درجہ دیا گیا تھا، یٹ اٹ ہیڈ کریٹڈ اے سینس آف ڈپریویشن ود رسپیکٹ ٹو دا لینگویج امنگ دا پیپل آف ایسٹ پاکستان۔ اس کے باوجود جو ہے احساس سے محرومی جو ہے وہ پیدا ہوا، جو لوگ تھے ان کے درمیان۔ دا سینس آف ڈپریویشن کوڈ ناٹ بی ریمووڈ ڈسپائٹ دا بیسٹ ایفرٹس آف دا گورنمنٹ۔ حکومت کی بہترین کوششوں کے باوجود یہ جو احساس محرومی تھا یہ ختم نہ ہو سکا۔ پرابلم آف ریپرزنٹیشن ریشیو، مسئلہ جو تھا نمائندگی کے تناسب کا۔ پاپولیشن آف ایسٹ پاکستان واز 56%۔ ایسٹ پاکستان کی جو آبادی تھی وہ 56% تھی، اینڈ دے وانٹیڈ دا رائٹ آف ریپرزنٹیشن آن دا بیسس آف میجورٹی آف دیئر پاپولیشن۔ اور وہ یہ چاہتے تھے کہ ان کو حق ملے نمائندگی کا، کن بنیادوں پر؟ جو اکثریت ہے آبادی کی اس کی بنیاد پر، مطلب یہ کہ آبادی کے حساب سے ان کو حکومت میں نمائندگی دی جائے۔ Although they accepted representation on the basis of equality in the Constitution of 1956 and 62 کہ 1956 اور 62 کے آئین میں جو ہے وہ منظور شدہ جو نمائندگی تھی وہ کیا تھی کہ پاپولیشن کے اکارڈنگ نمائندگی دی جانی تھی، yet they did not get their legitimate rights which led the frustration in them۔ لیکن اس کے باوجود کیا ہوا کہ ان کو ان کا جائز حق نہیں دیا گیا، جس نے بیزاری کو اور زیادہ بڑھا دیا۔ انڈین انٹرفیرنس، انڈیا کی مداخلت۔ India's undue interference in the affairs of East Pakistan also worsened the situation۔ انڈیا کی بے جا مداخلت معاملات میں مشرقی پاکستان میں اس نے بھی بدتر کی سچویشن کو یا حالات کو اور زیادہ بدتر کر دیا۔ India provided training and support to the مکتی بانی workers and encouraged the separatists۔ کہ انڈیا نے کیا کیا، مہیا کی ٹریننگ، تربیت اور ان کی مدد کی مکتی باہنی جو موومنٹ تھی یا تحریک تھی اس کے جو ورکرز تھے، اور انہوں نے انکریج کیا، حوصلہ افزائی کی جو علیحدگی پسند تھے ان کی۔ 6 points آف شیخ مجیب الرحمان، شیخ مجیب الرحمان کے 6 نکات۔ 6 points آف پریزیڈنٹ آف عوامی لیگ شیخ مجیب الرحمان آلسو پروموٹڈ دا سیسیشن۔ کہ جو شیخ مجیب الرحمان تھے جو صدر تھے عوامی لیگ کے، ان کے جو 6 پوائنٹ تھے وہ بھی علیحدگی کی وجہ بنے کہ انہوں نے بھی ترقی دی علیحدگی کی صورتحال کو۔ الیکشنز آف 1970 کے انتخابات۔ The 1970 general elections gave a new twist to the situation, and after the complete victory of Awami League in East Pakistan, people started thinking in a new perspective۔ کہ 1970 میں جو جنرل الیکشن ہوئے تھے اس نے ایک نیا موڑ دیا ان سب حالات کو، اور مکمل طور پر کامیابی جو تھی عوامی لیگ کی ایسٹ پاکستان میں، اس کی وجہ سے لوگوں نے نئے انداز میں سوچنا شروع کر دیا۔ After the emergence of Bangladesh, General Yahya Khan handed over the power to the leader of People's Party, Zulfikar Ali Bhutto, who had got majority of seats in West Pakistan۔ کہ بنگلہ دیش کی ایمرجنس کے بعد یا اس کے جو ہے وہ وجود میں آنے کے بعد جنرل یحییٰ خان نے کیا کیا کہ اختیارات جو تھے وہ لیڈر کو دے دیے پیپلز پارٹی کے، جو کہ ذوالفقار علی بھٹو تھے، جنہوں نے میجورٹی سیٹس یا اکثریت جو ہے وہ حاصل کی تھی مغربی پاکستان میں۔ ان دس وے، اس طرح ذوالفقار علی بھٹو ٹک آتھ ایز اے فرسٹ سول مارشل لا ایڈمنسٹریٹر ان پاکستان۔ انہوں نے حلف اٹھایا پہلے سول مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کے پاکستان میں۔ ٹو رن دا افیئرز آف دا کنٹری، ملک کے معاملات کو چلانے کے لیے این انٹرم کانسٹیٹیوشن واز میڈ ان 1972۔ ایک عبوری آئین جو ہے وہ 1972 میں بنایا گیا۔ اینڈ ٹو فارم دا فیوچر کانسٹیٹیوشن آف دا کنٹری، اور ملک کے مستقبل کے آئین کو بنانے کے لیے کمیٹی آف 25 ممبرز آف دا لیجسلیچر واز کانسٹیٹیوٹیڈ، کہ ایک کمیٹی بنائی گئی جس میں 25 لوگ ایسے تھے جنہوں نے آئین یا قانون کو تیار کرنا تھا۔ آل دا پولیٹیکل پارٹیز اینڈ نیشنل اسمبلیز ور گیون ریپرزنٹیشن، تمام سیاسی جماعتوں کو اور قومی اسمبلی میں جو ہے وہ نمائندگی دی گئی۔